اب یہ بات کہ ان کو ہم بھائی ان کی پھر فقہ جعفریہ کا کیوں نہیں مانتے، یہ بھی سوال آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ پھر سنیوں کی فقہ مانتے ہیں، ان کی تو آپ بات ہی نہیں مانتے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں روکا بھی ان کی فقہ نہیں ہے کہ اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخری فیصلہ حضرت امام کا کیا تھا. محمد جواد مغنیہ بہت بڑا اثنا عشری عالم ہے لبنان کا، اس کی کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الخمسہ، ایک آپ نے سنی ہوگی الفقہ علی المذاہب الاربعہ. تو یہ دوست بعد میں آئے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ یہ آج 10 منٹ لیٹ شروع کیا تھا، اس لیے جا رہے ہیں آگے، ورنہ ہمارا ٹائم وہی آدھا گھنٹہ، پریشان نہ ہوں آپ. تو الفقہ علی المذاہب الخمسہ اس نے لکھی ہے 30 سالوں میں، 30 ایئرز اس کو لگے ہیں. وہ کہتا ہے سنیوں کے مسئلے تو مجھے ایسے مل گئے تھے، ہمارا اپنا نہیں پتا چلا، 30 سال مجھے لگے ہیں یہ ڈھونڈنے میں کہ اس میں آخری فیصلہ ہمارا کیا ہے. اور یہ بھی اس کا خیال ہے، ورنہ نہیں پتہ چلتا کہ اصل میں کیا کہنا چاہتے تھے. تو یہ مسئلہ جس کی وجہ سے بھائی ہم اس فقہ کو پریکٹیکلی نہیں انوالو کرتے، ورنہ ان لوگوں کا علم اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے تو وہ ایسا ہے کہ پی ایچ ڈی کو اور ان پڑھ کو برابر سمجھ میں آتی ہے. اس کی میں ایک مثال دوں، بلکہ 2 مثالیں. پہلی اور دوسری جو مثال ہوگی وہ ہمیں رمضان میں خاص طور پر وہ ہم نے اپنے سامنے رکھی ہے. پہلی مثال یہ کہ ایک آدمی نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ نے نبی انسانوں میں سے کیوں بنائے؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ اللہ قیامت والے دن دوسرے انسانوں سے حساب لے سکے کہ اس انسان نے روزے رکھے تھے تو نے کیوں نہیں رکھے، اس انسان نے 5 نمازیں پڑھی تو نے کیوں نہیں پڑھی، اس انسان کے بھی بیوی بچے تھے تو نے اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کیوں کمایا، تاکہ اللہ قیامت والے دن ان سے حساب لے سکے. اس نے کہا جی پھر اگر وہ نبی انسانوں میں سے تھے تو ان کو موئی سے کیوں عطا کی؟ وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ بھائی ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہے وہ سانپ بن جائے، بہت بڑی بات ہے. ایک ہاتھ ہے وہ ایسے بغل میں سے نکالے تو سورج کی طرح چمکے، مردے زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مار کے اڑا دینا. رسول اللہ آپ کے جو معجزات ہیں بے شمار. تو اس نے کہا جی وہ معجزات ان کو کیوں دیے؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ خدا کی طرف سے نبی ہے، خود بخود ہی نہیں نبی بن گیا. انہوں نے کہا کہ پھر ان پر مصیبتیں کیوں آئیں؟ 3 سوال اس نے کیا، اور وہ بھی بہت کوئی قابل آدمی تھا جس نے 3 سوالوں میں پورا مسئلہ نبوت پوچھ لیا. اس نے کہا پھر ان پر مصیبتیں کیوں آئیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ ان کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب جو دوسری بات میں ان کی کہنے لگا ہوں وہ ہم نے روزوں میں خاص طور پر اور پوری زندگی یاد بھی رکھنی ہے، اور جہاں تک ہمارا کا اثر ہے وہ پہنچانی، کیونکہ شیطان کو شکست دینے والی بات صرف وہ ہے. وہ خود ابلیس ہے، دوسروں کو خدا کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. وہ خود خدا کی رحمت سے مایوس ہے اور دوسروں کو بھی مایوس کرتا ہے کہ بھئی تیرا وضو پتہ نہیں رہا کہ نہیں، تیرا تو وضو ہی نہیں تھا تو نماز پڑھ لی، فلاں کر دیا وہ کر. تو حضرت امام جعفر الصادق نے کسی آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے تو نے اپنی زندگی کے اعمال میں. نمبر 1، خدا کے بارے میں بد ظنی نہیں کرنی، سوء ظن نہیں رکھنا اللہ پاک کے بارے میں. انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو کوئی نیکی کرے اور پھر تو سوچنے لگ جائے کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. ان کا یہ خدا کے ہاں بہت برا جانا جاتا ہے اس بات کو. مثال آپ نے دی حج کی کہ اگر عرفات میں سے شام کو نکلتا ہے آدمی اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں میرا حج قبول ہے کہ نہیں، تو اس آدمی کا یہ گناہ اس کی ساری زندگی کے تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہوگا. کہ تجھ کو خدا نے اپنے گھر بلایا، تجھ کو موقع دیا، تو نے توبہ کر لی، تو کیا وہ اس کی تیرے ساتھ کو خاندانی دشمنی ہے کہ اس نے معاف ہی نہیں کرنا تجھے یار؟ تو انہوں نے کہا سوء ظن نہیں رکھنا اللہ کے بارے میں، جو نیکی کر اس کے بارے میں کنفرم تسلی رکھ کے قبول ہے. کرنے سے پہلے جب اٹھ کے چلنے لگے گا تو اس وقت سوچنا قبول ہے. روزہ رکھنے کے لیے اٹھے سمجھو قبول ہے. اب تو باقی پرفارم کرنا ہے اس کو، اور اس کے گناہ بنانے ہیں. اب خلوص نیت جتنا ہوگا، اتباع سنت جتنا ہوگا، اس میں وہ درجے بڑھیں گے، نمبر آف ٹائمز اس کا ثواب بڑھے گا، ورنہ وہ قبول ہے. حج کا صرف ارادہ کیا، حاجی لکھ لیا اللہ نے تجھے، جب کرے گا تو پھر گناہ لکھے گا کہ 700 گناہ لکھنا ہے کہ 1000 گناہ لکھنا ہے اس کا حج.
نمبر ایک، خدا کے بارے میں سوء ظن نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یار میں نے کوئی نیکی کیا قبول ہے کہ نہیں۔ بھائی جو بھی کرو قبول ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے تم سبزی بھی لاتے ہو، سمجھو خدا نے صدقے میں لکھ لی ہے، کوئی شک والی بات نہیں۔ کپڑے جوتا کچھ بھی لاؤ، جو گھر کے لیے خرچے کے تم چیزیں لاؤ، سمجھو کہ اللہ نے صدقے میں لکھ لیا، تسلی رکھو۔ دوسری بات، کیونکہ اس نے سوال کیا ہوگا کہ حضرت اس طرح تو آدمی متکبر بن جائے گا، غرور میں آ جائے گا کہ میں تو بہت ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ دوسرا پہلو بھی یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنی نیکیوں کو زیادہ نہیں سمجھنا، یہ سوچنا کہ بھائی اس میں بہت ساری امپرومنٹ کی گنجائش ہے، مجھے اور نیکی کرنی چاہیے۔ لہذا جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سارے پوری تسلی سے نیکی کریں، یہ سمجھ لیں کہ جو کیا تھا وہ بھی قبول ہے، جو کرنا ہے وہ بھی قبول ہے۔ کیوں؟ جس کے ساتھ واسطہ ہے اس سے بڑا مہربان ہے بھی کوئی نہیں، اور اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کا مختصر سا بات کر کے کہ میرے گناہوں کی ہے۔ وہ کہا نا کہ اس نے عرفات والے دن پوچھتا ہے کہ کیا مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے جی یہ معافی مانگتا ہے۔ اللہ یہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اتنے آدمی 30-35 لاکھ مل کے کسی آدمی کو جا کہیں یار جو 4 آنے تو نے اس کے لینے ہیں، اس سے پیسے کا 1 روپے کا چوتھا حصہ درم، تو وہ تم معاف کر دے، تو کر دے گا؟ وہ کہتے ہیں فرشتے حضور اتنے آدمیوں کو جانے کی ضرورت کیا ہے، 4 آنے تو وہ رقم ہے کہ وہ آدمی خود بھی کہے اس کو تو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو، گواہ رہنا، ان لوگوں کے گناہ معاف کرنا میرے لیے اس جرم کے معافی سے بھی زیادہ آسان ہے۔ کیسے؟ وہ ابھی میں بتا کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ کائنات بنی ہے نا، پہلا دھماکہ ہوا تو اس دن وہ دھماکہ ہوا تھا 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے۔ ارب ہوتا ہے 100 کروڑ کا، 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے وہ دھماکہ ہوا تھا، اور پہلے دن 1070 ارب کہکشائیں بنی تھی پہلے دھماکے سے۔ ایک کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں، چھوٹی میں اربوں، بڑی میں کھربوں ستارے ہیں، اور ایک ستارہ سورج سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اور سورج زمین سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ زمین میرے جسم سے پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، میرے جسم کی حیثیت زمین کے سامنے ایک ذرے کی بھی نہیں ہے، زمین کی حیثیت سورج کے سامنے ذرے کی بھی نہیں ہے، سورج کی حیثیت ستارے کے سامنے ذرے کی نہیں ہے، اور ستارے کی حیثیت کہکشاں کے سامنے ذرے کی بھی نہیں ہے، اور ایک کہکشاں کی حیثیت باقی کائنات کے سامنے ذرے کی بھی نہیں ہے۔ اور یہ سٹوری ہے پہلے دن کی، اور تب سے اب تک 13 ارب 80 کروڑ سال سے 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے، اور سٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہاں تک جائے گی۔ اب اس سب کی آپ تھوڑی سی تصویر ذہن میں لائیں، اور یہ کہ جتنی بھی بڑی ہے یہ بہرحال محدود ہے، خدا کے سامنے سارے کی حیثیت ذرے کی بھی نہیں ہے، تو میرے گناہوں کی حیثیت اس کے سامنے کیا ہوگی؟ کیسے وہ کہتا ہے، وہ چوانی بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، وہ بھائی نہیں ہے۔ اسی لیے وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ میں نہ ہی سب تم۔ انہوں نے جب دیکھا نا حساب کتاب لگایا، انہوں نے کہا بھائی میں ہے ہی نہیں، وحدت الوجود وجود صرف ایک ہے، اور جس نے اس میں سے کچھ اور نکالنے کی کوشش کی اس کو پیر میر علی شاہ نے ہی اس کی منجی ٹھوک دی۔ کلمۃ الحق ان کی کتاب ہے۔ تو ایک لکھنوی تھا، اس نے کہا جی ہر چیز خدا، انہوں نے کہا کہ عقل کو ہاتھ مار، ہر چیز خدا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی عظمت کے سامنے لوگوں نے دھیان کیا تو انہوں نے کہا جی میں نہ ہی سب تم، اللہ اللہ اور خاص اللہ وما لنا الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أبدا صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.